الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله شفاء القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من ينفع الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا. رواه مسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا
یہاں بار بار، کر لے توبہ بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اے انسان بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت مختصر سی زندگی ہے اور ان قریب ختم ہو جائے گی، اور ان قریب میں آپ، میری اور آپ کی فیملی، دنیا میں رہنے والے ہم سب لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ہم تو مر جانے والے لوگ ہیں، ہمارا تو انتقال ہو جانے والا ہے۔ یوں فرمایا کہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ انسان دل تو وہاں سے لگائے جہاں ہمیشہ رہنا ہو، اور انسان تیاری تو اس کی کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہو، اور انسان محنت تو اس کے لیے کرے جو ہمیشہ کا گھر ہو۔ جو چیز وقتی ہو، فانی ہو، ختم ہو جانے والی ہو، اس کے لیے تو اتنی تیاری کرے جتنا وہاں رہنا ہو۔ یوں فرمایا کہ 3 دن ممبئی جانے والا 3 دن کی تیاری کرتا ہے، 3 سال کی تیاری کرے تو بستی والے کہیں گے پاگل ہو گیا۔ 3 دن کا سفر ہے اور تیاری 3 سال کی کر رہا ہے، بستی والے کہیں گے عجیب آدمی ہے۔ اور 5 دن کا سفر ہو اور کوئی تیاری 50 سال کی کرے، لوگ کہیں گے کیسا عجیب نادان آدمی ہے، کیسا ناسمجھ آدمی ہے، اس کو جانا 5 دن ہے اور تیاری 50 سال کی کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بالکل میں اور آپ اللہ والوں کی نظر میں ہم لوگ بڑے نادان ہیں۔ اللہ والے ہمیں بڑے تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ہمارے لیے روتے ہیں، ہمارے لیے تڑپتے ہیں کہ اللہ جی یہ امت کہاں جا رہی ہے، اور کون سی چیز سے دل لگا رہی ہے، اور کہاں پر اپنی محنت کو اور اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہی ہے۔ اللہ والوں کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو انسان عقل مند ہوگا، ہوشیار ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ یہ فانی دنیا سے کبھی بھی دل نہیں لگائے گا، جو دنیا ہی ختم ہو جانے والی ہے، اس سے انسان دل لگائے۔ فرمایا نا، جس کے پاس آخرت کا استحضار ہو، جسے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہو، جس کو آخرت کی زندگی پر یقین ہو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت برحق ہے۔ جو تقوی والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ آخرت کی زندگی وہ برحق ہے، اور آخرت کی زندگی پر ان کا یقین ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ آخرت کی زندگی برحق نہیں، وہ ایمان سے نکل جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو میرا اور آپ کا تو ایمان ہے۔ فرمایا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ میں ایمان لایا اللہ پر کہ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتا ہوں،
کہ معبود وہی ہے، مسجود وہی ہے، خالق وہی ہے، بگڑی بنانے والا وہی ہے، ساری دنیا کا نظام چلانے والا وہی ہے، آسمانوں کو بنانے والا وہی ہے، زمین کو بچھانے والا وہی ہے، پہاڑوں کو گاڑنے والا وہی ہے، سمندروں کا نظام چلانے والا وہی ہے، ابھی بارش کی سیزن ہے، آسمانوں سے پانی کو برسانے والا وہی ہے، زمین سے غلے کو اگانے والا وہی ہے، انڈے سے بچے کو نکالنے والا وہی ہے، ساری دنیا کا خالق، مالک، پالنہار، جو تقریباً 18,000 قسم کی مخلوقات ہے انہیں بنانے والا ایک اللہ ہے۔ چرندوں کا رب بھی اللہ، پرندوں کا رب بھی اللہ، درندوں کا رب بھی اللہ، فرشتوں کا رب بھی اللہ، حضرت انسان کا رب بھی اللہ۔ ہم آئے کہاں سے؟ فرمایا عالم ارواح سے، اپنے اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ کتنا وقت لے کر آئے؟ بہت مختصر سا، یہ مختصر سا وقت گزار کے میرے اور آپ کے پردادا چلے گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کے ابا چلے گئے، ان کا نام و نشان کسی کو یاد نہیں، ان کے ابا کہاں رہتے تھے یہ کسی کو پتا نہیں، اور ان کے ابا کیا کاروبار تھا وہ بھی کسی کو پتا نہیں، کہاں سے آئے تھے کسی کو معلوم نہیں، وہ بھی چلے گئے، ان کی بیوی بھی چلی گئی، ان کے بچے بھی چلے گئے، ان کا گھر کہاں تھا، ان کی زمین کہاں تھی، ان کا دستاویز کہاں تھا، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں لوگ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی ہے، کبھی کوئی ہے، کبھی کوئی ہے، یہاں میں بھی مسافر، یہاں آپ بھی مسافر، یہاں صحابہ بھی مسافر تھے، آئے چلے گئے، ہمارے پردادا بھی مسافر تھے، آئے چلے گئے، میرے عزیزوں میں اور آپ بھی مسافر ہیں، ہم بھی آج ہیں کل کو نہیں ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی ہے، لیکن ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے، آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے، جو لامحدود زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، اس کا پورا دار و مدار اسی مختصر سی زندگی پر ہے۔ یہ مختصر سی زندگی میں کیا کر کے آیا، دل میں کس کو بسا کر کے آیا، اور کس کی محبت میں زندگی گزار کر کے آیا، اور اپنے گھر میں کس کا ماحول قائم کر کے آیا، ہیرو کا، کرکٹروں کا، غیروں والا، ٹی وی والا، یا پھر اللہ کے قرآن والا، اللہ کے دین والا، دینی تعلیم والا، مستورات میں پردے والا، بچوں میں اسلامی لباس والا، ٹوپی والا، کفنی ازار والا، پورے گھر کا ماحول دینداری والا قائم کر کے آیا۔ یاد رکھنا اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو گھر میں غیروں والا ماحول قائم کر کے آیا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو اچھا عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ جس نے کوئی اچھا عمل کیا اس نے اللہ پہ احسان نہیں کیا، اس نے تو اپنے فائدے کے لیے کیا، اس نے تو اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا، اس کے اچھا عمل کرنے سے اللہ کی تعریف میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس نے کوئی برا عمل کیا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یاد رکھنا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے، اور اللہ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، پوری دنیا نافرمان ہو جائے اس سے اللہ کی تعریف میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں۔ وہ تو خود بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو تاجدار مدینہ کا رب ہے۔ بادشاہ تو اللہ ہے، مالک یوم الدین، وہ اللہ جو روز جزا کا مالک ہے، لیکن بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور ڈھیل بڑی دینے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، کون اللہ؟ فرمایا جو بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ شروعات ہو رہی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا، آمنت باللہ، اللہ کو تو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ کو مانتے ہو؟ ارے ہم نے امریکہ کو دیکھا نہیں پھر بھی مانتے ہیں، کینیڈا کو دیکھا نہیں پھر بھی مانتے ہیں، آسٹریلیا کو دیکھا نہیں پھر بھی مانتے ہیں۔ لوگ کہیں کہ اگر یہاں سے کوئی یوں کہے کہ آسٹریلیا دنیا میں نہیں ہے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا۔ ارے آپ تو گئے نہیں، ارے جانے والوں نے بتایا کہ آسٹریلیا ہے، اور بہت بڑا ایک ملک ہے جہاں انسانوں کی ایک بڑی آبادی ہے، جہاں کا جنگل بھی بڑا مشہور ہے،
وہاں کی خوبصورتی جو ہے وہ ایک اپنے آپ میں ایک بڑی خوبصورتی رکھتی ہے. اور آسٹریلیا میں بہت سی جگہیں ہیں تو سب مانتے ہیں آسٹریلیا کو. کیوں؟ دنیا والوں نے بتایا. اور ہمارے نبی ہمیں اللہ کے بارے میں خبر دیں اور دنیا کا ایک بڑا طبقہ اللہ کا انکار کرے. یاد رکھنا یہ لوگ بڑے نادان ہیں. ہم تو دودھ کو دیکھ کر گھی کا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں سے ملائی اور ملائی میں سے گھی نکلے گا. وہ گھی تو نظر نہیں آتا دودھ میں سے، لیکن پتہ ہے نکلے گا اسی میں سے. اللہ اکبر کبیرہ. کالی بھینس میں سے اتنا سفید دودھ یہ نکالتا کون ہے؟ فرمایا اللہ نکالتا ہے. ایک بھینس بتا رہی ہے اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے پالنہار کو پہچانو. بھینس کے اندر سفیدی کوئی نظر آتی نہیں. دنیا کی انتہائی درجے کی اگر کوئی کالی چیز ہو تو وہ بھینس ہے. بھینس کو دیکھ کر اندھیرا یاد آ جائے اور اندھیرے میں انسان بھینس کو دیکھے تو شاید ٹکر کھا جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی جانور کا گزر ہو رہا ہے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر فرما رہے ہیں اور انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک بھینس ہے جو اتنے کالے رنگ کی ہے اور وہ جو چارہ کھاتی ہے نا وہ ہرے رنگ کا ہے، اور اس میں سے جو دودھ نکلتا ہے وہ اتنا صاف شفاف سفید دودھ ہے. آپ اندازہ لگائیں کالے رنگ کی بھینس ہو، ہرے رنگ کا چارہ ہو اور سفید رنگ کا دودھ ہو، یہ اللہ کی قدرت ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ دودھ کالے رنگ کا ہوتا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ دودھ ہرے رنگ کا ہوتا. سفیدی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اتنا سفید دودھ نکلتا ہے کہ اس سے زیادہ سفیدی کسی اور چیز میں نظر آتی نہیں. ایک دم صاف شفاف دودھ نکلتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فرمایا کہ اس کو دیکھ کے اپنے اللہ کو پہچانو. اور یہ جو بھینس کے اندر سے جو دودھ نکلتا ہے تو یوں فرمایا کہ اس کے ایک طرف خون ہوتا ہے، اس کے ایک طرف گوبر ہوتا ہے اور اس کی دوسری طرف خون ہوتا ہے. گوبر بھی ناپاک چیز، خون بھی ناپاک چیز. من بین فرث و دم، یہ دونوں کے درمیان سے لبنن خالصہ، اتنا صاف شفاف دودھ کون نکالتا ہے؟ فرمایا اللہ نکالتا ہے. ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر ہے، دونوں ناپاک چیز ہے. لیکن کیا کوئی گوبر کی بدبو آتی ہے؟ کیا کوئی خون کی آمیزش ہوتی ہے؟ فرمایا نہ نہ نہ. یہ نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. بھینس کے تھن میں 5 لیٹر دودھ نظر آتا ہے. 1 لیٹر دودھ نکال لیا، 4 لیٹر دودھ موجود ہے اور بھینس کو ذبح کر دو تو اندر ایک قطرہ نہیں ہوتا. یہ دودھ آتا کہاں سے؟ 5 لیٹر دودھ ہے، 1 لیٹر نکال لیا، 4 لیٹر اس کے تھن میں موجود ہے. ہاتھ لگاتے ہیں دودھ نکلتا ہے، لیکن اس کو ذبح کیا، اندر صرف خون ہی خون ہے، ایک قطرہ دودھ کا نظر نہیں آتا. آپ مجھے بتائیں یہ دودھ آتا کہاں سے؟ یہ اللہ کے خزانوں سے آتا. اور پوری دنیا میں دودھ کو عام کیا. کوئی جگہ، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی شہر ایسا خالی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے دودھ کو نہ پہنچایا ہو، دودھ کی چیزوں کو نہ پہنچایا ہو. اور میں اور آپ بھی خالی نہیں. کیا مسلمان، کیا غیر، کیا یہودی، کیا نصرانی، کیا مشرک، کیا مجوسی، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو دودھ سے جوڑا اور سمجھایا کہ یہ دودھ صرف میری پہچان کروانے کے لیے کافی ہے. آپ مجھے بتاؤ ملائی کہاں سے آتی ہے؟ دودھ کی برکت سے. گھی کہاں سے آتا ہے؟ دودھ کی برکت سے. یہ پنجابی دہی کہاں سے آتی ہے؟ دودھ کی برکت سے. یہ کھٹی دہی کہاں سے آتی ہے؟ دودھ کی برکت سے. یہ چھاس کہاں سے آتی ہے؟ دودھ کی برکت سے. یہ امول بٹر کہاں سے آتا ہے؟ دودھ کی برکت سے. یہ مکھن کہاں سے آتا ہے؟ دودھ کی برکت سے. یہ پنیر کہاں سے آتا ہے؟ دودھ کی برکت سے. یہ شربت کہاں سے بنتا ہے؟ دودھ کی برکت سے. یہ آئس کریم کہاں سے بنتی ہے؟ دودھ کی برکت سے. اور یہ میں اور آپ جو چائے پیتے ہیں وہ کہاں سے بنتی ہے؟ فرمایا دودھ کی برکت سے. پیدا ہوا اس وقت بھی اس کو دودھ کی ضرورت تھی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت سمجھائی اور اپنی قدرت کی کاریگری سمجھائی کہ دیکھ تیری ماں کے چھاتی میں دودھ نہیں آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی تیری پیدائش ہوتی ہے ماں کی چھاتی میں دودھ حرکت کرنا شروع کرتا ہے. اور اللہ بتاتا ہے دیکھ انسان خالق میں ہوں، رزاق میں ہوں، روزی دینے والا میں ہوں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.
میرے عزیزوں اپنے اللہ کو پہچانو، یہ دنیا والوں کی باتوں میں نہ آؤ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ کل کو جب حقیقت کی آنکھیں کھلے گی انسان کی، اس وقت اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، کیا میں کیا آپ، اور جو جتنا زیادہ دین کو سمجھتا ہے اس کی آنکھیں اور زیادہ پھٹی رہ جائے گی کہ اللہ اکبر، دنیا میں میرے پاس سمجھ بھی تھی اور میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا تھا، سمجھ ہونے کے باوجود میں کما کر نہیں آیا۔ ایک انسان فورین چلا جائے اور وہاں پر بہت کچھ کما کے لا سکتا ہے، بیوی بچے انتظار میں ہیں، 6 مہینے کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن اللہ کا بندہ وہاں جا کے گھومتا رہا اور 10,000 روپے لے کے آیا۔ بیوی بچوں کو بہت افسوس ہوا، کہا کتنے پیسے لائے؟ کہا 100 پاؤنڈ لایا۔ ارے 10,000 روپے آئے، ایک ہفتہ تو گھر میں بڑا اچھا لگا، پیسے ختم ہو گئے۔ ایک ہفتے کے اندر بیوی بھی کہنے لگی ہم نے جو اتنی سب قربانی دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ آپ کچھ پیسہ لے کر آئیں گے، ہم اپنا گھر بسائیں گے، ہم اچھے کپڑے پہنیں گے، ہمارے بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کریں گے، میں اپنے اچھے کپڑے بناؤں گی اور آپ ایک بزنس کریں گے جس سے ہمارے گھر کا نظام بڑی شان سے چلے گا۔ شوہر کہتا ہے تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تیرے سے زیادہ میں خود افسوس کر رہا ہوں۔ میں وہاں گیا تھا، میں نے دیکھا تھا بہت لوگ کما رہے تھے، محنت کر رہے تھے، ڈیوٹی پہ جا رہے تھے، وہ میری طرح بیچ پہ نہیں جاتے تھے، وہ میری طرح گھومنے نہیں جاتے تھے، وہ اپنے وقت کو وصول کرتے تھے، وہ ایکسٹرا ٹائم جاب کرتے تھے، اور وہ جب اپنے گھر پہ آئے تو بڑے خوشحال تھے، اور میں وہاں گھومتا رہا، غفلت میں نے اپنے اوقات کو ضائع کیا، اور میں کرکٹ کے نشے میں رہا، اور میں وہاں موبائل چلاتا رہا، اور میں دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا، اور میں ویکینڈ میں پارٹی کرتا رہا۔ میں بھول گیا، میں وہاں جا کر عیاشیوں میں لگ گیا، میں یہ بھول گیا کہ یہاں میں پیسہ کمانے آیا ہوں، یہاں میں گھومنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو وہ بندہ یہاں آنے کے بعد کتنا افسوس کرے گا۔ فرمایا بالکل اسی طرح جو بندہ اس دنیا سے آخرت کی تیاری کیے بغیر چلا جائے گا اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، بہت افسوس کرے گا، او ہو یہ دنیا میں میرے لیے NRI سیزن تھی، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اللہ نے مجھے آخرت بنانے کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے مجھے آخرت کمانے کے لیے بھیجا تھا، اور وہاں اعمال کے ریٹ لگائے تھے، ایک سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، ایک الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، ایک اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، قرآن کریم کے ایک حرف کا ثواب 10 نیکی، اللہ اکبر ایک حرف پر 10 نیکی، الحمد پڑھو 50 نیکی، سورہ فاتحہ میں 150 حروف ہے، آپ اندازہ لگاؤ کتنی نیکی، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو 40,000 انعام، 10,000 رحمتیں، 10,000 درجے بلند، 10,000 نیکیاں، 10,000 گناہ معاف۔ ارے اوابین کی 6 رکعت پڑھو، 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب، اور 4 رکعت اشراق کی پڑھو، اللہ اکبر اس کا بڑا ثواب، چاش کا بڑا ثواب، حج اور عمرے کا بڑا ثواب، اور اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینا، اور اللہ کے دین کو اوڑھنا بچھونا بنانا، اور امت کے غم میں تڑپنا۔ پیارے نبی امت کے غم میں تڑپتے تھے، آپ بے چین رہتے تھے، امت کی فکر آپ کو ستاتی تھی، آپ کو تڑپاتی تھی، اتنا آپ امت کے غم میں بے چین رہتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے تھے۔ یہ پیارے نبی کی مہا سنت ہے کہ امت کے غم کو سینے سے لگانا، امت کی فکر کرنا، جو ایمان والے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، انہیں ایصال ثواب کرتے رہنا، جو ایمان والے ابھی موجود ہے یہ سب کیسے کامیاب ہو جائے، اور پوری دنیا میں بسنے والا ہر فرد بشر اور ہر فرد جن اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلیں یہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اس کے لیے اللہ کے سامنے تڑپنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا، یہ امت کا غم وہ ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ یہی امت کا غم سکھانے کے لیے، امت کا درد ہمارے سینوں میں لانے کے لیے ہمیں نکالا جاتا ہے اللہ کے راستوں میں کہ ارے لوگو جاؤ جاؤ، آپ بھی کچھ وقت لگاؤ، 40 دن چلے جاؤ اور 40 اشراق پڑھ کے آؤ، 40 تہجد پڑھ کے آؤ، 40 اوابین پڑھ کے آؤ، اور ایک اپنے دل کے اندر ایک دینی ماحول لے کر آؤ۔ روزانہ 4 گھنٹے آپ فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھو، حیات الصحابہ پڑھو، صحابہ کی قربانیاں پڑھو، تاکہ پتہ
پتہ چلے صحابہ نے دین کے خاطر کیسی قربانی دی. نمازوں کے بارے میں پڑھو کہ نماز کیسی دھیان سے پڑھنی چاہیے. اللہ کے ذکر کے بارے میں سنو, اللہ والوں کے واقعات سنو, دنیا سے بے رغبتی کے واقعات سنو, کم کھانے کے فوائد سنو. یہ ساری باتیں جو ہیں جب انسان سنتا ہے اور تعلیم میں جب وہ سنتا ہے تو اس کا ذہن بنتا ہے اور پھر انسان اعمال کی طرف آتا ہے, اللہ کی طرف آتا ہے اور اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے. ظہر کی نماز کے بعد ایمان کا مذاکرہ. ارے کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر ایک آدمی کو نفع پہنچانا چاہے, اللہ نہ چاہے نفع نہیں پہنچا سکتے. ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کر ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کے چاہے بغیر درخت کا ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا ہے. ارے اللہ کو راضی کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی محبت میں زندگی گزارو. انسان رات دن یہی سنتا ہے. رات میں تہجد میں سب لوگ اٹھ جاتے ہیں, اپنے اللہ کے سامنے روتے ہیں. تقریباً مسجد کے ہر کونے سے ساتھیوں کی رونے کی آوازیں آتی ہے. ہاں ہاں ہاں, اللہ تعالیٰ یہ درد دیکھتے ہیں, اللہ یہ قربانی دیکھتے ہیں. اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. انسان دنیا کے کام کاج کے ساتھ اور دینی مشغولی کے ساتھ اپنا کاروبار کر لیتا ہے, تو ہم لوگ بھی سارے کام کاج کے ساتھ ہم بھی اللہ کے راستے میں وقت لگا سکتے ہیں. فرمایا سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. اٹھ بندے باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے, پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک رکشہ چلانے والے وقت لگا کر آئے. مجھے کہا مولانا صاحب میں 40 دن وقت لگا کر آیا, سنا تھا اللہ کے راستے کی دعائیں قبول ہوتی ہے, میں وہاں جا کر اپنے اللہ سے مانگتا تھا. الحمدللہ چلا لگانے کے بعد 1 مہینہ ہوا, مولانا اللہ تعالیٰ نے وہ میرے 5 بڑے بڑے کام کروا دیے. کوئی آسان چیز ہے اللہ کے گھر میں 40 دن سونا؟ ارے ہم اگر کسی کو پسند نہ کریں, کیا ہم کسی کو اپنے گھر میں 1 دن سلائیں گے؟ اور کیا اللہ جس سے ناراض ہو کیا اسے اپنے گھر میں 40 دن سونے کی توفیق دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ, میرے عزیزو اللہ بڑی قدرت والے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ وقت ہے قربانی دینے کا, یہ وقت ہے اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا, یہ وقت ہے علماء کی قدر کرنے کا, یہ وقت ہے اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کا, یہ وقت ہے اپنے گھر میں دینی ماحول کو قائم کرنے کا, یہ وقت ہے اسلامی لباس میں آنے کا, یہ وقت ہے تسبیح ہاتھ میں لے کر گھومنے کا, یہ وقت ہے بستی میں بے غرض ہو کر اور بستی میں بے غرض لوگوں کے پاس صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانا اور ایک ایک کے در کو کھٹکھٹانا. کیوں آئے ہو, کیا مقصد ہے, کیا چاہت ہے, کیا چاہتے ہو؟ بس اس لیے آئے ہیں آپ بھی اللہ کی طرف آ جاؤ, ہم بھی اللہ کی طرف آتے ہیں. نہ کوئی غرض ہے, نہ کوئی چرچا ہے, نہ کوئی پرچہ ہے, نہ کوئی اس کا خرچہ ہے. بس میں بھی اللہ سے جڑوں, آپ بھی اللہ سے جڑو. آؤ آؤ, ہم لوگ جا کر محنت کرتے ہیں. وہ گھر میں جاتے ہیں جو مسجد نہیں آتے, جو اللہ کی طرف نہیں آتے. میرے عزیزو یوں فرمایا اس سے بڑھ کے کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اللہ اکبر. ہر کوئی اپنی دکان کی طرف بلا رہا ہے, ہر کوئی اپنے بزنس کی طرف بلا رہا ہے. کوئی تو بستی میں ایسے دیوانے ہو جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو, اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہو. میرے عزیزو اس کو معمولی نہ سمجھو. آپ کے یہاں جو مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے اس میں بیٹھنے کی کوشش کرو, اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے مجھے بھی ہدایت کی ضرورت ہے, ہماری بستی میں اللہ کا دین پھیل جائے, اس کے لیے ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے. گشتوں میں حصہ لو, پہلے گشت میں جاؤ, دوسرے گشت میں جاؤ, روزانہ رات میں ملاقات کرو. جب تک 4-5 ملاقات نہ کر لو وہاں تک سو نہیں. آج جو ہے عام طور پر مسجد وار جماعت ایک رسم بن کر کے رہ گئی ہے, جس کو بھی دیکھو کوئی ملاقات کرتا نہیں. کیا ہوا؟ کہتے ہم بیزی ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں. میرے عزیز تیرے پاس لوگوں کو اللہ کے پاس بلانے کے لیے وقت نہیں ہے, صرف پیسہ کمانے کے لیے وقت ہے, کھانے کے لیے وقت ہے, سونے کے لیے وقت ہے, دوست احباب کے ساتھ گھومنے کے لیے وقت ہے, آئس کریم کھانے جانے کے لیے وقت ہے, دنیا بھر کے کاموں کے لیے وقت ہے. اور گھر میں بیوی بچوں کو کچھ کام ہو جائے اس کے لیے تیرے پاس وقت ہے, سبزی لینے جانے کے لیے تیرے پاس وقت ہے, بچے بیمار ہو جائیں ان کو دواخانے لے جانے کے لیے تیرے پاس وقت ہے. تیرے پاس اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے وقت نہیں.
یہ افسوس کی بات ہے، کل قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی نا تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، لیکن اس وقت کا افسوس، اس وقت کا تڑپنا اور اس وقت کا بے چین ہونا یاد رکھنا کچھ کام نہیں ہے۔ انسان تمنا کرے گا رب ارجعون، پیارے رب ایک موقع دے دے، ایک بار تو مجھے دنیا میں لوٹا دے، دیکھ میں تجھے راضی کر کے آؤں گا، مسجد کو آباد کر کے آؤں گا، تیرے دین کی محنت کو سینے سے لگا کر کے آؤں گا۔ قرآن کریم کا لہجہ سخت ہوتا ہے، کلا ہرگز نہیں۔ ایک مرتبہ دنیا سے جانے کے بعد کسی کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، وہ امتحان کا وقت تھا، وہ ختم ہو گیا، اب ریزل کا وقت ہے۔ ریزل کے وقت افسوس کرنے سے کام نہیں چلتا، افسوس پہلے کرنا پڑتا ہے، محنت پہلے کرنی پڑتی ہے۔ میرے عزیزوں، سب سے بڑا مالدار کون؟ فرمایا جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی محنت کو سینے سے لگا کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنا کام سمجھنے کی، یہ میرا کام ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ فرمایا یہ میرا کام ہے۔ یہ مسجد وار جماعت والوں کا کام ہے؟ فرمایا نا نا نا۔ یہ بستی والوں کا کام ہے؟ فرمایا نا نا نا۔ اگر مسجد وار جماعت کا کام سمجھو گے کوئی نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے، اگر بستی والوں کا کام سمجھو گے بستی والے نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہ میرا کام ہے۔ ہماری بستی کا ہر فرد یوں سمجھتا ہے کہ جاب پر جانا، بزنس پہ جانا یہ میری نوکری ہے، کوئی آئے نہ آئے، کوئی کرے نہ کرے، مجھے کرنا ہے۔ وہ برابر پورے مہینے جاتا ہے، تنخواہ بھی لے کر آتا ہے، اور اس کے گھر کا گزران بھی شاندار طریقے پر چلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اس جاب کو اب میرا کام سمجھا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے دین کی محنت کو جو سمجھے گا کہ یہ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے، ہماری بستی میں نوجوانوں تک مجھے پہنچنا ہے، بچوں تک مجھے پہنچنا ہے، ہماری بستی کی مکتب کی فکر مجھے کرنی ہے، ہماری بستی میں مکتب کی تعلیم مضبوط ہو جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں، کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے کہ یہ گھر کے بچے اسکول تو جاتے ہیں، ٹیوشن تو جاتے ہیں، لیکن مکتب نہیں آتے، اللہ کا قرآن سیکھنے نہیں آتے، اللہ کا نام سیکھنے نہیں آتے۔ میرے عزیزوں، اگر ایسے لوگ بستی میں ہوں گے اور اگر ہم ان کے پاس نہ گئے تو قیامت کے دن میری اور آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اپنی بستی کا معائنہ کریں، مسجد اور جماعت والے اپنی بستی میں معائنہ کریں کہ ہمارے یہاں کتنے بچے ہیں اور اس میں سے مکتب میں کتنے آتے ہیں۔ آپ سروے کرو گے، آپ کو اندازہ ہوگا 350 بچے آپ کو ملیں گے اور مکتب میں آنے والے آپ کو 100 ملیں گے۔ اس وقت آپ کی آنکھ کھلی کے کھلی رہ جائے گی، او ہو 250 بچے ایسے ہیں ہماری بستی میں جو قرآن سے دور ہے۔ پھر آپ کو ایک محنت، ایک فکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر مکتب کے لائن سے کوئی ماہر ذمہ دار ہوں گے، جیسے حضرت مفتی محمود صاحب باڈولی وغیرہ ہے، آپ حضرت کو بلائیں گے اور یہ سارے والیوں کو جمع کریں گے اور ان کے سامنے مکتب کی پڑھائی کی اہمیت پر بیان کروائیں گے۔ پھر آپ مستورات کو جمع کریں گے اور وہ کہیں گے حضرت ہمارے یہاں بہت سے بچے مکتب میں نہیں جاتے، پھر آپ ان میں محنت کریں گے۔ آپ دیکھنا ایک وقت آئے گا آپ کا پورا مکتب بھرے گا، جب مکتب بھرے گا تو آئندہ کی نسلوں کے اندر دینداری منتقل ہوگی، ورنہ جتنے مسجد وار جماعت میں بیٹھتے ہیں 11-12 بس وہی رہ جائیں گے، عملہ بڑھے گا نہیں، نئے نئے لوگ جڑیں گے نہیں۔ وقت کون لگا رہا ہے؟ یہ 11-12۔ چلہ کون لگا رہا ہے؟ یہ 11-12۔ 3 دن کون جا رہا ہے؟ یہ 11-12۔ اور باقی سب لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا صحیح معنوں میں ان کے اندر محنت نہیں ہو رہی، اور اگر محنت ہو رہی ہے تو تہجد میں ان کے لیے رونا نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہوگی۔ اگر تہجد کا رونا ساتھ ہوگا، یاد رکھنا یہ رنگ لائے گی۔ کئی اللہ والے بیچارے اکیلے تھے اور انہوں نے محنت کی، کوشش کی، قربانی دی، یہاں تک کہ ان کے یہاں پورے کے پورے علاقے کھڑے ہو گئے۔ آج ہمارے یہاں 30 سال پہلے دیکھیں کیا بدعت کا ماحول تھا اور کیا خرافات تھی اور کیا اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا جاتا تھا، اور کتنی کم مسجدیں تھی، اور فجر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد کتنی کم تھی، اور مدارس والے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے جاتے تھے، مشائخ کے پاس اکے دکے مریدین ہوا کرتے تھے، اور نوجوانوں کے چہرے پر ٹوپی نہیں، داڑھی نہیں، اسلامی لباس نہیں، کیونکہ عمومی طور پر کوئی ماحول نہیں تھا جہاں سے ہر کوئی جڑ سکے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک نظام چلایا اور اس کی ماتحتی میں ایک محنت کروائی، ایمان اور یقین کے بول بلوائے، جماعتیں آئی اور انہوں نے آ کر محنت کی، کوششیں کی، قربانیاں دی۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جب دعوت کی مبارک محنت چلے گی تو انشاءاللہ مدرسے کو طلبہ ملیں گے، اللہ کی شان مدرسے میں طلبہ ملے، اور اتنے طلبہ ملے کہ آج مدرسے والوں کے پاس ان کو پڑھانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ڈابھیل میں ہم 1000 کے قریب طلباء میں سے 1000 کے قریب طالب علم تھے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کا بیان ہوا، انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ سچ سچ بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہو کہ آپ کے باپ دادا تبلیغ میں لگے اور آپ مدرسے میں آ گئے؟ ورنہ یہ درد کہاں سے آئے گا، یہ بچوں کو پڑھانے کا جذبہ کہاں سے آئے گا، یہ بچوں کو پڑھانے کا شوق کہاں سے آئے گا، یہ اندر کا ولولہ کہاں سے آئے گا؟ آپ دیکھیں آپ کے سگرام پورہ وغیرہ علاقے میں جہاں دعوت کا کام اچھا ہے وہاں ایک ایک گلیوں میں 2 گلی ملا کر 125-30 حافظ ہے، اور جہاں پر کام صحیح طریقے پر نہیں ہے، کام مضبوط نہیں ہے، وہاں پر آپ کو 3 4 5 حافظ ملیں گے، زیادہ حافظ نہیں ملیں گے۔ اور خالی انسان سوچتا ہے یہ ماحول ہو جائے، یہ ماحول ہو جائے، یہ ماحول ہو جائے۔ میرے عزیز اللہ تعالیٰ نے ایک محنت چلائی ہے، اس کو زمینی کام سمجھ اور اس پر محنت کر، یہی محنت ہوگی تو یہیں سے انشاءاللہ حافظ بھی نکلیں گے، عالم بھی نکلیں گے، مستورات پردے میں بھی نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عمومی ایک ماحول بنانے کی ایک فضا قائم کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو دعوت و تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، میرے عزیزوں سب شعبے والوں نے اپنی محنت کی ہے، سب کی محنت سر آنکھوں پر، اللہ والوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، ان کی محنت بھی سر آنکھوں پر، لیکن میرے عزیزوں میں یوں پوچھتا ہوں بنجر بستیوں میں کون جائے گا؟ میں یہاں بیان کرنے کے لیے آیا، ابھی تقریباً آپ کے بستی کے 200-250 لوگ تو بیان میں نہیں آئے ہوں گے، ان کے پاس کون جائے گا؟ پسماندہ علاقوں میں کون جائے گا؟ جھوپڑیوں میں کون جائے گا؟ جہاں ہمیں بیان کے لیے نہیں بلاتے وہاں کون جائے گا؟ جن علاقوں میں لائٹیں نہیں ہیں وہاں کون جائے گا؟ جن بیچاروں کے پاس انتظام نہیں ہے وہاں کون جائے گا؟ ایک ایک کے پاس جا کر منت سماجت کون کرے گا؟ انہیں اللہ اس کے رسول کی پہچان کون کرائے گا؟ انہیں اللہ کا تعارف کون کرائے گا؟ یہی تو لوگ جائیں گے اپنا جان، اپنا مال اور اپنا وقت لے کر، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے، اپنے گھر والوں کی قربانی کو دے کر کے، نرم نرم بستروں پر سونے والے چٹائیوں پر سوئیں گے، اور صبح میں تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں گے، اور فجر کی نماز کے بعد جب میٹھی نیند انہیں ستاتی ہوگی یہی تو لوگ جائیں گے 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے اور اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑیں گے۔ ساری محنت اپنی اپنی جگہ، ساری محنت ہمارے سر آنکھوں پر، دین کے سارے شعبے سے جڑنا چاہیے، لیکن میرے عزیزوں ابھی نقد ہمارے یہاں مسجد وار جماعت بیٹھی ہے، ہم جڑ جائیں۔ ہمارے یہاں 3 دن جماعت جاتی ہے، ہم چلے جائیں۔ میرے عزیزوں جب انسان اللہ کے راستے میں جاتا ہے سب سے پہلے اس کی سوچ چینج ہوتی ہے۔ ایک شخص تھے وہ اللہ کے دین سے بہت دور بڑی غفلت میں زندگی گزارتے، اور کچھ ساتھی ملاقات میں گئے تھے، ان کو بڑا سمجھایا، منت سماجت کی، آپ ہمارے ساتھ 3 دن چلے آؤ۔ اب نہ ان کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ ان کا اسلامی لباس ہے، نہ دین سے ان کا کوئی تعلق ہے، نماز سے بہت دور، زندگی میں دین نہیں، سورہ فاتحہ انہیں آتی نہیں۔ جماعت والے گئے، سمجھا رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، ان کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ ان کے پیچھے بگاڑ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ آ جاؤ، پکنک کے طور پر آپ آ جاؤ، ایک دن ہمارے ساتھ آ جاؤ، آپ کو نہ سمجھ آئے آپ کل سے واپس چلے جانا۔ ارے ہماری بات تو سنو، ہم کیا کہتے ہیں وہ تو دیکھو، ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، ہم آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتے، ہم آپ کا صرف وقت مانگتے ہیں۔ آپ آؤ مسجد میں، آپ آؤ اللہ کے گھر میں، ہمارے ساتھ رہو، ذرا تعلیم میں بیٹھو، قرآن کے مذاکرے میں بیٹھو، ذرا مشورے میں بیٹھو، ذرا کھانے کے آداب میں بیٹھو، کھانے کا سلیقہ سیکھو، دعائیں صحیح معنوں میں یاد کرو۔ 40 منٹ قرآن شریف مشق کرایا جاتا ہے، ذرا اللہ کا قرآن سنو۔ 40 منٹ حکایت صحابہ پڑھی جاتی ہے، فرمایا 40 منٹ تک جو ہے تعلیم کی جاتی ہے، ذرا وہ سنو۔ 40 منٹ تک 6 نمبر کے مذاکرے ہوتے ہیں، ایمان کے بارے میں ذرا وہ سنو، نماز کے بارے میں تھوڑا سا وہ سنو، علم کے بارے میں تھوڑا سا وہ سنو، ذکر کے بارے میں تھوڑا سا وہ سنو، اچھے اخلاق کے بارے میں تھوڑا سا وہ سنو، اخلاص کے بارے میں تھوڑا سا وہ سنو، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے بارے میں تھوڑا سا وہ سنو،
لایانی چیزوں سے بچنے کے بارے میں تھوڑا وہ سنو. صبح کی جو تعلیم ہوتی ہے، اللہ اکبر، 2 گھنٹے کی تعلیم، اس میں تقریباً 40 منٹ تک تو پہلے جو ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے، پھر 40 منٹ جو ہے فضائل اعمال کی مختلف باب میں سے تعلیم کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد 40 منٹ تک 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے. جب ایک انسان جو دین سے بہت دور ہوتا ہے یہ ساری باتیں سنتا ہے، اسے سکون ملتا ہے اور کان کے راستے سے بات اس کے دل میں جاتی ہے، اور یہ وہ بات ہوتی ہے، اسی لیے وہ اللہ کے راستے میں سے آتا ہے، اس کا حلیہ چینج ہوتا ہے. ماحول کا اپنا اثر ہوتا ہے. مسجد کا ماحول، اللہ کے گھر کا ماحول، ساری محنت اللہ کے گھر سے جوڑنے کی ہے، لیکن میرے عزیزوں یہ پریکٹیکلی محنت ہے، یہ عملی محنت ہے، بندے کو اللہ کے گھر سے جوڑنا. مسجد وار جماعت کہاں بیٹھے گی؟ فرمایا مسجد میں. گشت کہاں ہوگا؟ فرمایا مسجد میں. اچھا ملاقاتوں کی ترتیب کہاں سے بنے گی؟ فرمایا مسجد میں. تعلیم کہاں ہوگی؟ فرمایا مسجد میں. رات کا قیام کہاں ہوگا؟ فرمایا مسجد میں. تہجد کہاں پڑھی جائے گی؟ فرمایا مسجد میں. روانگی کی بات میں کیا تذکرہ کیا جائے گا؟ فرمایا مسجد کی 4 دیواری میں رہنے کا اہتمام کرے، کیونکہ یہاں فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے، اور فرشتوں کی ایک صفت یہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اگر آپ مسجد کی 4 دیواری میں رہو گے انشاءاللہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں. میرا تو دل ہل جاتا ہے جب میں ملتا ہوں لوگوں سے اور میں پوچھتا ہوں آپ کے اندر یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی. ابھی الحمدللہ میں کرناٹکا کے سفر میں تھا، ایک شخص میرے ساتھ صبح کھانے بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں. ان کا ناشتہ کھانے جیسا ہی ہوتا ہے، وہ لوگ صبح ناشتے میں بھی چاول کھاتے ہیں، دوپہر کے کھانے میں بھی چاول کھاتے ہیں، رات کے کھانے میں بھی چاول کھاتے ہیں. وہ صبح ہمارے لیے روٹی بنائی تھی، ورنہ وہ لوگ تو رائس ہی کھا رہے تھے. میرے بازو میں ایک حافظ صاحب بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا. آپ کیا کرتے ہو؟ کہا مولانا الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں. آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ کہا مولانا ہم لوگ 6 بھائی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہا 3 حافظ ہیں اور 3 تقریباً عالم ہیں. اللہ، 3 حافظ اور 3 عالم. گھر کا یہ ماحول کیسے بنا؟ آپ کے ابو نے آپ کو مدرسے میں کیسے بھیجا؟ کہا ہمارے ابو یہاں کے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار، ایمان اور یقین کا مذاکرہ کرتے ہیں، ایمان اور یقین کی باتوں کو سنتے ہیں. ان کو پتہ ہے اللہ کا دین گھر میں آئے گا تو کیا اللہ کے دربار میں ملے گا. وہ فضائل اعمال کی تعلیم میں سن چکے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. وہ فضائل اعمال کی تعلیم میں سن چکے ہیں علماء کا مقام خدا کے دربار میں کیا ہوگا. 3 بچے عالم ہیں اور 3 بچے حافظ قرآن. اللہ، وہ شخص ان کی ملاقات کے لیے گئے، انہیں بہت سمجھایا آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ وقت لگائیں. سمجھانے والوں نے ان کو سمجھایا. وہ مسجد میں آ گئے اور ایمان اور یقین کے مذاکرے میں بیٹھے، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھے، قرآن شریف کے حلقے میں بیٹھے. جب سورہ فاتحہ مشق کرائی گئی، انہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی تھی. دل کے اوپر ایک ٹھیس لگی، تیرا کیا ہوگا آخرت میں، اور تو اپنے اللہ کو کیا منہ بتائے گا، تیری تو سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. اسی وقت بیٹھ کر نیت کی میرے 3 بچے ہیں نا، انشاءاللہ یہ میرے تینوں بچوں کو میں اچھا قاری بناؤں. مجھے تو نہیں آتا اللہ کا قرآن پڑھتے، لیکن اب میں میرے تینوں بچے کو ضائع نہیں کروں گا. پہلے خود کی زندگی بھی ضائع ہو رہی ہے، گھر میں بھی دین نہیں ہے، بچوں کی زندگی بھی ضائع ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا سا ایک دن ابھی مسجد میں لگا ہے. 3 دن جماعت سے وقت لگانے کے بعد گھر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں دیکھ میری بیوی جس کا خلاصہ، مجھے تو سورہ فاتحہ نہیں آتی، میں ایک جاہل انسان ہوں، میں اللہ کے قرآن سے بہت دور ہوں، میں کیا اللہ کو منہ بتاؤں گا، لیکن میں تو قرآن نہ سیکھ سکا. میرا جذبہ ہے میرے تینوں بچے قرآن سیکھیں گے، دنیا والوں کو قرآن سکھائیں. اللہ اکبر. بیوی بھی تیار ہو گئی، تینوں بچوں کو اٹھایا، مدرسے میں رکھا، اور ابھی ایک بڑے علاقے کے 2 بچے ٹاپ لیول کے قاری ہیں. تو یہ میرے عزیزوں ایک درد ہے، ایک فکر ہے، ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے، ایک کڑن ہے. ہمیں نظر نہیں آتا. نظر تو یہ آتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں. میرے عزیز تیرے یہاں یہ کام ہوگا تو سب سے پہلے بدعت کا خاتمہ ہوگا، خرافات کا خاتمہ ہوگا، سب کی توحید مضبوط ہوگی. جس کو اس کی ہوا لگے گی وہ اللہ کے غیر کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا. سب سے پہلے لوگ شرک سے بچیں گے. اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جس کا خلاصہ یہ کام کی سادگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے.
کہ بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، سیدھا سادہ نہیں، یہ جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد ایمان اور یقین کا مذاکرہ کہ بھائی درخت جو ہوتا ہے نا، اس کی جڑ میں پانی پہنچایا جاتا ہے، شاخ پر نہیں، جڑ میں پانی پہنچے گا، درخت خود بخود آباد ہوگا، سر سبز و شاداب ہوگا، اور اس سے سایہ حاصل کیا جائے گا، اور اس درخت پر پھل آئیں گے اور لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے، ہمیں گشتوں میں جانا ہے، کوئی آئے نہ آئے یہ میرا کام ہے، ہمیں مشوروں میں جانا ہے، ہمیں بدھوار کے دن شہر کے مشورے میں جانا، ہمیں جمعرات کے دن جو ہے اپنے مرکز پر جانا۔ آپ کے یہاں بدھوار کو تفسیر ہوتی ہے، آپ لوگ تفسیر میں بیٹھو، اور مہینے میں ایک مرتبہ ہمارے شیخ حضرت مفتی اکرام الدین صاحب دامت برکاتہم حضرت کی جو ہے تفسیر ہوتی ہے عمر واڑہ میں، مہینے میں ایک اتوار تفسیر ہوتی ہے۔ پہلے 2 اتوار ہوتی تھی، 2 سنڈے ہوتی تھی، ابھی 1 اتوار ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لوگ نہیں آ رہے، لوگوں کے اندر وہ طلب نہیں، وہ جذبہ نہیں، وہ شوق نہیں۔ 10-15 لوگ آ رہے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک دن سے بھی آپ محروم ہو جائیں۔ قرآن شریف کی تفسیر، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ صبح میں یہی مذاکرہ ہوا تھا کہ پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتیں۔ فرمایا اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، اس لیے خوب عبادت کی جائے، اچھی طرح عبادت کی جائے، دھیان سے عبادت کی جائے، اور دل کی حاضری سے عبادت کی جائے۔ فرمایا پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، پیارے نبی کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، سنتوں کو سیکھ سیکھ کر اپنی زندگی کو گزارو، اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ذریعے، مخلوق خدا کی خدمت۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ فرمایا جس سے لوگوں کو نفع زیادہ پہنچے، لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچے، یہ لوگوں میں بہتر ہے۔ خدمت کا جذبہ، والدین کی خدمت، گھر والوں کی خدمت، اڑوس پڑوس والوں کی خدمت، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، پریشان حالوں کی خدمت۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ خدمت سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا خدمت سے خدا ملتا ہے۔ میرے عزیز اور کیا چاہیے؟ سب سے بڑی چیز ہے اللہ ہے، وہ تو تجھے مل رہے ہیں، اور تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار جو ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ ابھی کرناٹکا کا سفر ہوا بفضلہ تعالی، فجر کی نماز کے بعد کے بیان میں کچھ عمل کرنے والوں کی باتیں بتائی کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی عملی تھی، ہمارے زمانے کے لوگ، موجودہ زمانے کے لوگ، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ایک شخص میرے پاس آ کر بیٹھے، کچھ باتیں انہوں نے بتائی، کچھ سوال میں نے پوچھے، مجھے کہا مولانا کچھ میری راز کی باتیں ہیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ چاہیں آپ بتائیں تو میں کچھ زیادہ کر لوں، آپ بتائیں تو کچھ کم کر لوں۔ کیا کرتے ہو آپ؟ کچھ نہیں، محنت کرتا ہوں۔ کیا محنت کرتے ہو؟ کہا مولانا صاحب الحمدللہ میں روزانہ پچھلے 5 سال سے 6000 مرتبہ اللہ 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 کی ضرب لگاتا ہوں۔ اچھا وہ کیسے لگاتے ہو؟ اس کا ایک طریقہ بتایا۔ اچھا آپ کس شیخ سے بیعت ہو؟ بتایا میں فلاں شیخ سے بیعت ہوں، انہوں نے مجھے بتایا تھا 6000 مرتبہ۔ کبھی ناگا نہیں ہوتا؟ بولے اللہ کا نام کوئی ناگا کرنے کا ہوتا ہے؟ معمولات چھوڑنے کے لیے تھوڑی ہوتے، وہ تو پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ بولے کبھی نہیں، 5 سال میں نہ نہ کوئی ناگا نہیں۔ بولے کیسے ناگا ہو گئے؟ بولے نا۔ اور کیا کرتے ہو؟ روز 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، 5000 مرتبہ روز پابندی سے۔ اچھا اور کیا کرتے ہو؟ مولانا صاحب بلا ناگا 5 سال سے حزب الاعظم پڑھ رہا ہوں، سنیچر کو سنیچر کی منزل، اتوار کو اتوار کی منزل، پیر کو پیر کی منزل۔ اور کیا کرتے ہو؟ 3 پارے قرآن، ہر 10 دن میں ایک قرآن ختم۔ اور کیا کرتے ہو؟
200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ اللہ، 100 مرتبہ اللہ اللہ، یہ 13 تسبیح 5 سال سے چھوٹی نہیں ہے. اور کیا کرتے ہو؟ پھر مولانا دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کرتا ہوں. کمانے نہیں جاتے. مولانا پہلے بہت محنت کی، مشقت کی، مشکل سے 6,000 کماتا تھا. میں نے جو اللہ کا ذکر شروع کیا، میں نے کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا تھا، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. میرے شیخ نے بتایا، میں کرتا چلا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے آج 60,000 روپے کی میری آوک ہو گئی. دنیا قدموں میں آ گئی. 10% پیسہ بغیر محنت کے آ رہا ہے. پھر یہ عمرہ، حج، نہیں عمرہ بھی کیا کچھ، ابھی حج پہ جانے والا ہوں مجھے. اور کیا کرتے ہو؟ وہ ایک مرتبہ 11 لاکھ روپے جمع ہو گئے. دل میں بات آئی آخرت کی تیاری کے لیے کچھ کر جاؤں. ایک مدرسہ الحمدللہ بنوا دیا اور وہاں پر ابھی کافی بچے پڑھ رہے ہیں. اچھا، بچوں کے پاس بھی ایک عمل کروانے کی کوشش کرتا ہوں. کیا عمل کرواتے ہو؟ جمعرات کے دن عصر سے عشاء میں بچوں کو کہتا ہوں درود شریف پڑھو. الحمدللہ ہمارے سارے بچے مل کے 3.5-4 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں. کتنے استاذ پڑھاتے ہیں، اتنے استاذ پڑھاتے ہیں. 15 اس کے بنیادی اصول بنائے ہمارے شیخ سے مشورہ کر کے. میں نے کہا سب سے پہلا اصول، بولے بچوں کو مارنے کا نہیں. میں نے کہا ہاں یہ بہت بہترین اصول ہے. الرحمن علم القرآن، یہ نہیں فرمایا القہار علم القرآن، فرمایا الرحمن علم القرآن. ماہر استاد وہ ہیں جو بچوں کو بغیر مار کے پڑھائیں، سمجھا کر کے پڑھائیں. مار کر کے پڑھانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ استاذ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ سمجھا کے پڑھا سکے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو استاذ مار کر پڑھائے وہ استاذ نہیں، استاذ کی جگہ قصائی آ کر بیٹھ گیا ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ جو استاذ مار کر پڑھائے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے اندر سمجھا کے پڑھانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، میں مجبور ہوں، مجھے آتا نہیں پڑھانا. اس لیے میرے عزیزوں اپنے یہاں مکاتب کے نظام کو قائم کیا جائے اور ہمارے آس پاس کے مکاتب سے مار کا نظام ختم ہو. کتنے بچے جو بیچارے مار کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، اسکول جاتے خوشی خوشی، ٹیوشن جاتے خوشی خوشی، یہودیوں کے پاس خوشی خوشی جاتے ہیں اور مدرسے میں استاذ کے پاس بڑے ٹینشن میں آتے ہیں، پتہ ہے مارے گا. مسلمان استاذ کے پاس تو اخلاق ہونے چاہیے. اور اساتذہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ نے مارا تھا نا اس لیے ہم مارتے ہیں. تیرے استاد ویمل کھاتے ہو تو بھی ویمل کھائے گا. تیرے استاد کی زندگی نمونہ نہیں، نمونہ پیارے نبی کی زندگی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کہیں گے ہمارے علاقے کے لیے کہہ رہے، نہ ایک کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کو چلانی بھی ہے تاکہ یہ آج تک میں عوام کے سامنے نہیں کہتا تھا، اب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی عوام بھی جاگ جائے اور استاذ لوگ بھی جاگ جائیں تاکہ دنیا سے مار کا نظام ختم ہو جائے. ابھی انگلینڈ کے اساتذہ میرے پاس آئے، کہا مولانا آپ کے ہندوستان سے بہت بہتر پڑھائی انگلینڈ میں ہے اور ایک لکڑی مار نہیں ہے. بولے سمجھا کے پڑھاتے ہیں، اخلاق سے پڑھاتے ہیں. تہجد میں ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ بچوں کو یاد ہوتا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایک ماحول ہمارے یہاں قائم ہو جائے. کہ مولانا سب سے پہلا بنیادی اصول یہ بنایا ہے کہ ہمارے یہاں لکڑی کوئی نہیں رکھے گا. الحمدللہ ہمارے پورے مدرسے میں لکڑی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں، 6,000 مرتبہ اللہ اللہ، 5,000 مرتبہ درود شریف، 3 پارے روزانہ اللہ کا قرآن، وہ 13 تسبیح روزانہ، حزب العظم. میں نے کہا اس کے لیے تو 5-6 گھنٹے چاہیے. آپ نے جو معمولات بتائے ہیں اس کے لیے 5-6 گھنٹے چاہیے. کیسے ہو جاتے؟ وہ تو مولانا ایک بیٹھک میں ہو جاتے. ایک بیٹھک میں؟ بولے جہاں تہجد پڑھتا ہوں وہاں سے چاش پڑھ کے ہی اٹھتا ہوں 5 سال سے. کبھی 10 بجے تک، کبھی 10:30 بجے تک. میں تو پورا ہل گیا ہوا. اس وقت لگا کہ ہم تو صرف بولتے ہیں، ارے ثاقب کچھ لوگ عمل بھی کرتے ہیں. ان کے پاس وقت ہے آخرت بنانے کے لیے. عمر کیا ہے؟ 30-35 کے درمیان ہے. ایسے لوگوں کی باتوں کے اندر پھر جان پیدا ہوتی ہے. کہا مولانا ابھی ہم لوگ میوات جا کر آئے، چلے میں میوات، نو ضلع ہے میوات میں، وہاں اندر کے علاقے میں ایک گاؤں ہے، بولے ہم وہاں جا کر آئے. وہاں کا تو بڑا سخت ماحول،
کوئی جاتا نہیں. ہم گئے تو مسجد میں ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ صرف بڑی عمر والے، نوجوان کوئی نہیں. ہم نے معلوم کیا نوجوان کہاں ہے، کہا ایک چوراہا ہے، وہاں نوجوان لوگ 280 کے قریب نوجوان روزانہ جمع ہوتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں وہاں جاؤں گا، ان کو سمجھاؤں گا. بستی والوں نے کہا کہ جو بھی گیا ہے ہاتھ پیر توڑوا کے آیا ہے. آپ سوچ سمجھ کر جائیں. وہ لوگ برداشت نہیں کرتے، وہ لوگ ایمان اور یقین کی بات سننا نہیں چاہتے. میں یہی کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کے پاس کون جائے گا؟ یہ درد کون لائے گا؟ ابھی میں تو جاؤں گا نہیں جوا کھیلنے والوں کے پاس، میں تو بیان کر کے نا اساری چلا جاؤں گا. میرا درد تو طلب والے سنیں گے، بے طلبوں کے پاس کون جائے گا؟ جھوپڑ پٹیوں میں کون جائے گا؟ گش کرنے کون جائے گا؟ دوسرے گش میں کون جائے گا؟ ملاقاتوں میں کون جائے گا؟ میرے عزیزو، ہم لوگ سب تیار ہوں گے تو جائیں گے نا. بیان کرنے والے کتنی جگہ پہنچیں گے، اللہ والے کتنی جگہ پہنچیں گے. یہ پورا مجمع اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم لوگ سب کھڑے ہوں گے، سب مل کے محنت کریں گے، اور آپ لوگ محنت کر کے اللہ والوں کے پاس لوگوں کو لائیں گے، اور یہ اللہ والے انہیں اللہ کا نام سکھائیں گے، تو ایک ماحول قائم ہوگا. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بنجر زمین کو آباد کون کرے گا؟ یہ دعوت والے کریں گے. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے سورت مرکز پر فرمایا تھا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چل رہی ہے، ورنہ ہمیں مسئلے مسائل پوچھنے کو نہ آتا. طلب ہی نہیں ہوتی تو زکوٰۃ کے مسئلے کون پوچھتا، قربانی کے مسئلے کون پوچھتا. آج سے کچھ وقت پہلے ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے لوگ کافی سمجھتے تھے. اب لوگوں کے پاس علم آیا، لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں کو بات سمجھ آئی. وہ شخص نے کہا، امیر صاحب نے، نوجوان کہا کہ ساتھیوں سے کہا، بولو میرے ساتھ کون آئے گا؟ وہ جوئے کے اڈے پر ہم جائیں گے ان نوجوانوں کے پاس، انہیں سمجھائیں گے، یا تو ہماری قبر بنے گی یا انہیں ہم مسجد لے کے آئیں گے. اب میرے ساتھ 8 لوگ تیار ہوئے. ہم گئے وہاں پر، میں نے امامہ بندھا ہوا. جیسے ہی ہمیں دیکھا سب نے کہا لکڑی نکالو، لکڑے نکالو، اور ایسے بڑے بڑے لکڑے لے کر ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا ملا جی چلا جاؤ ورنہ ہاتھ پیر توڑ دیں گے تیرے. میں نے کہا جاؤں گا تو نہیں. بولے آج تک جتنے آئے مار کھا کے گئے، تمہیں بھی مار پڑے گی، یاد رکھنا. کہا 5 منٹ مجھے دے دو، 5 منٹ. پھر آپ کی مرضی، مارنا ہو تو مارنا، جو کرنا ہو کرنا، 5 منٹ سوچ سمجھ کے بات کر. بولے ہاں صرف 5 منٹ مجھے دے دو. کہا ٹھیک ہے 5 منٹ تیری، اس کے بعد سے 6 منٹ ہماری. بولے کوئی بات نہیں. بولے میں نے ڈرتے ڈرتے، کانپتے کانپتے، جان کا خطرہ تھا، میں نے فضائل اعمال کھولی، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ کھولا، وہ جو شراب کی محفل لگی تھی اور وہ ساری باتیں. 4.5 منٹ ہوئی، میں گھڑی میں دیکھتا کہ ابھی کوئی یہاں سے مارے گا، کوئی یہاں سے مارے گا. 5 منٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کا وقت ہو گیا. ان کا دل لگا، ان کو اطمینان لگا، ان کو سکون لگا، اچھا لگا، چونکہ بے چین تھے، اللہ کے دین سے دور تھے. مجھے کہا ملا جی تعلیم تو بند کر دے، دعا کرا کے چلا جا. میں نے پونا گھنٹے کی دعا کرائی، میں بھی روتا رہا، وہ لوگ بھی روتے رہے، مجلس برخاست ہو گئی. دوسرے دن میں پھر گیا. انہوں نے ملا جی تو پھر آ گیا. بولے آج بھی صرف 5 منٹ، زیادہ نہیں. میں نے پھر فضائل اعمال کھولی، 5 منٹ تعلیم کی، دعا کی، میں پھر آ گیا. تیسرے دن میں پھر چلا گیا تو وہی جوئے کا اڈا لگا ہوا. بھائی ملا جی تو پھر آ گیا آج. میں نے کہا مجھے صرف 5 منٹ دے دو. پھر میں نے 5 منٹ تعلیم کی، دعا کی، میں پھر آ گیا. چوتھے دن ساتھیوں کو کہا ارے ان کے لیے کھانا بناؤ، تیاری کرو کھانے کی. اور سارے ساتھیوں نے ان کے لیے کھانے کی تیاری کی، ان کا اکرام کیا کہ انہیں اللہ کے دین کی طرف لانا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بنیادی محنت کون کرے گا؟ پھر اس کے بعد ہم وہاں گئے. بولے ملا جی تو پھر آ گیا. میں نے کہا آج تعلیم کرنے نہیں آیا، آج دعا کروانے نہیں آیا، آج آپ لوگوں سے محبت ہو گئی، آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کر، مل بانٹ کر کھانا کھانے کے لیے آیا. کہاں ہے کھانا؟ بولے یہ کھانا، دسترخوان لگا دو. اور مجلس برخاست ہو گئی، سب خوش ہو گئے اور سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے. بڑی شان سے مزے سے کھانے لگے. وہ 280 کا ایک سردار تھا اور ایک نائب سردار تھا. دونوں نے مل کے کہا ملا جی تو ہم سے چاہتا کیا ہے؟ 3 دن سے آ رہا ہے، آج کھانا لے کر کے آ گیا، ہم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی چیز مانگتا نہیں.
میرے آنکھ میں آنسو آ گئے، درد بھر آیا. کہا میں تم سب سے 4 مہینے چاہ رہا ہوں. بولے ہاں، ہم کسی کو ایک بار پوچھ لیتے ہیں تو چاہتا کیا ہے، اور پھر وہ جو چاہت بتائیں اس کی چاہت کو پورا کرتے ہیں. چلو تیار ہو جاؤ 4 مہینے کے لیے. اسی مجلس سے وہ سردار نے اعلان کیا کون تیار ہے؟ بولے مولانا نقد الحمدللہ اس میں سے 8 4 مہینے کی اور 5 چلے کی جماعت روانہ. یہ ایک محنت ہے، کوشش ہے، قربانی ہے. ہم نے دیکھا 2020 کے چلے میں کچبوج میں جہاں 6 آدمی تھے وہاں 125 آدمی آنے لگے فجر کی نماز میں. 30 نئی عورتوں نے برقع پہنا. ایک آدمی کفنی پائجامہ بیچنے والا آیا، پورا کفنی پائجامہ ختم. ایک ماحول، ایک قربانی، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. ادھر بیوی بچے رو رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی تو یاد آتی ہے نا اپنے شوہر کی، اور شوہر بھی تہجد کی نماز میں رو رہا ہوتا ہے، اس کو بھی یاد آتی ہے اپنے بیوی بچوں کی، اس کو بھی یاد آتی ہے گھر کے آرام اور راحت کی، اسے بھی یاد آتی ہے گھر کے اے سی کی، اسے بھی یاد آتی ہے گھر کی نعمتوں کی، اپنے شہر کی، اپنی بستی کی. میرے عزیزو، یہ ساری داستان جو میں نے سنی میرا تو دل ہل گیا. پھر میں ایک بستی میں گیا. میں نے کہا آپ کے یہاں ماحول کیسا ہے؟ بولے الحمدللہ کافی نوجوان جڑے ہوئے ہیں. تو بولے وہ نوجوان ساتھی انہیں آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، وہ ہمارے یہاں آ کر محنت کرتے ہیں. میں نے کہا یہاں بھی وہی آتے ہیں اتنی دور؟ بولے ہاں یہاں بھی وہی آتے ہیں. بولے دوسرے گش میں بھی وہی آتے ہیں، اور جمعہ میں بیان کرنے بھی وہ آتے ہیں. بولے کتنی مرتبہ؟ اللہ ہو. میں نے پوچھا تھا آپ کیا کرتے ہو؟ بولے صبح 10:30 بجے کے بعد سے میں لوگوں کی محنت، کوشش، قربانی، منت سماجت، 3 دن، چلہ، 4 مہینہ، یہ سب میں کرتا ہوں. تو میرے عزیزو، مسجد عمر فاروق والوں، مان دروازہ والوں، یہ ساری داستان اس لیے نہیں کہ ہم تھوڑا سا سن لیں، افسوس کر لیں. نہ، ہم اپنی زندگی کو پلٹ ڈالیں اور ہم طے کریں کہ انشاءاللہ اب ہم بھی اللہ کے دین کی محنت کو اوڑھنا بچھونا بنائیں گے. ہم بھی ابھی جماعت میں جا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں. 20 تاریخ سے آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں آپ بھی اپنے یہاں سے جماعت بنا کے جاؤ. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے. اپنی یاد کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی ساری لائٹوں کو بند کر دیجیے. اچھا ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر دو، کوئی آنکھیں کھلی نہ رکھے. تھوڑا اپنی موت کو یاد کرو، اپنی قبر کو یاد کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو. آج تک کی زندگی جو غفلت میں گزری، گناہوں میں گزری، اپنے آپ کو تھوڑا کوسو تو صحیح، اپنے آپ کو تو تانا دو، تو نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ تیری زندگی کہاں گزری؟ تیری جوانی کے وہ قیمتی لمحات کہاں گزرے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، وہ کہاں گزرا؟ عشرہ ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کی 10 مبارک راتیں تھی، وہ کہاں گزرے گی؟ زندگی کا ایک بڑا حصہ غفلتوں میں گزر گیا. اب پتہ بھی نہیں ہے کل کو وقت ملے گا یا نہیں ملے گا. ہم بھی اللہ کو راضی کر سکتے تھے، ہم بھی اللہ سے صلح کر سکتے تھے، ہم بھی اللہ سے دوستی کر سکتے تھے، ہم بھی کچھ روزانہ 5-1 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے، آج نامہ عمل میں پورا نیکیوں کا خزانہ جمع ہو جاتا. مجھے اس نے کہا، کرناٹک والے نے، کہ مولانا اتنا ہے کہ رمضان میں میرے کوئی معمولات نہیں ہوتے ہیں، میں 5 سال سے روزانہ پڑھتا ہوں سوائے رمضان کے. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ بولے رات دن قرآن پڑھتا ہوں. اس رمضان میں کتنے قرآن ختم کیے؟ بولے 15 سے 16 قرآن ختم. صبح قرآن، دوپہر قرآن، شام قرآن، رات قرآن، کبھی کبھار صرف 2 گھنٹے سوتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ میرے 2 گھنٹے کی نیند میں برکت ڈال دیتا ہے.
دیکھو وہ اللہ کے نام کی طرف آیا، اللہ نے دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈال دی، اس کو چین سکون بھی عطا فرمایا، اس کے چہرے پر نورانیت بھی عطا فرمائی، اور دنیا کے ٹینشنوں سے بھی اللہ نے اس کو نجات عطا فرمائی۔ اور ایک ہے میں اور آپ ہے، آپ میں سے تو پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو وقت کو وصول کرتے ہوں گے، تہجد سے اٹھ جاتے ہوں گے، اپنے اللہ کے سامنے روتے ہوں گے، صبح میں استغفار کرتے ہوں گے، مراقبہ کرتے ہوں گے۔ کچھ میرے جیسے بھی ہوں گے کہ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی، گناہوں میں گزر رہی۔ میرے عزیزوں کیا منہ بتائیں گے اپنے اللہ کو؟ ڈابھیل پہ ایک چچا ملے، مجھے بتایا کہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ کے صورت میں ایک بزرگ تھے، 35 سال سے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مستورات تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی، روزانہ ایک قرآن پڑھتی تھی۔ ایک مستورات کا فون آیا مجھے صورت سے، مجھے بتایا کہ ایک مدت سے روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، کچھ باتیں کرو اپنے آپ سے، کچھ ارادے کرو اللہ کے سامنے، اللہ سے صلح کر لو، آج موقع ہے۔ کل کو جب آنکھ بند ہو جائے گی پھر اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ایک سننے کے لیے تیار نہیں۔ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہمارے ہی جیسے لوگ تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کماتے تھے، شادی کی تھی، بچے ہوئے تھے اور جنازہ بھی اڑ گیا۔ میں اور آپ بھی ہیں کہ پیدا ہو گئے، بچپنا گزر گیا، جوانی آ گئی، کئی لوگوں کی جوانی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، اب میں اور آپ بھی عنقریب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ ابھی میں اور آپ اپنے دل میں کیا خیالات پکا رہے ہیں اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ کون اپنی پچھلی زندگی پر افسوس کرتا ہے، کون آئندہ اللہ کی محبت میں کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وقت ملتا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں وقت ملتا نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ وقت تو ایک فقیر کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے۔ سارے لوگ مشغول ہیں، وقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے لیے وقت ہوگا، زندگیوں میں بہاریں آ جائے۔ ہم نے دیکھا کتنے لوگوں کو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بڑی مشکلات سے ان کا گھر چلتا تھا، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دیتے رہے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی آوقیں کروا دی، نو ٹینشن کر دیا، فورین کے سفر ان کے ہونے لگے۔ یہ سب دیکھ کر بھی ہم دنیا میں ایسے لگے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھی عاجز اللہ اللہ پڑھے گا. آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس طرح کہ ہمارا دل، ہمارے بدن کا ایک ایک حصہ، ہمارے بدن کا رواں رواں، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی، گوشت، بال، روانٹیں، یہ سب اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور مجھے اور آپ کو قبر میں رکھا جا رہا ہے اس منظر کو یاد کرتے ہوئے کہ ہمیں وہاں کون کام آئے گا؟ اللہ ہی کام آئے گا. کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو چونکہ اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار آج میری خوش نصیبی کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. میں غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، موبائل کا غلط استعمال کرنے والا، میں جھوٹا، میری زبان جھوٹی، اور آج مجھے اللہ اپنا نام لینے کی توفیق دے رہے. کبھی خوشی میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو دیتے ہیں. جب ہم اللہ اللہ کریں گے اللہ ہمارے بالکل قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے ہیں. اگر کسی کو یہ لگے کہ اللہ نہیں سنتے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا. اللہ پاک یہاں موجود ہے تو تھوڑا سا اللہ کی محبت میں، اس کے عشق میں روتے ہوئے ہم بھی اللہ کو یاد کریں. اس طرح کہ پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے، صرف زبان نہیں، صرف بلند آواز نہیں، پورا استحضار. کیا پتا پورے بدن کا رواں رواں اللہ اللہ کہنے لگے. انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کر. اللہ 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 اللہ. پورا بدن کہہ رہا ہے اللہ اللہ. اللہ 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 بڑا دل کی دنیا میں ڈوب جاؤ. اللہ 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 اللہ. اب دل سے اللہ کو یاد کرو اور اپنے مولا کے سامنے آنسو بہاؤ. بس صرف زبان سے نہیں، اب دل سے پورا بدن کہہ رہا ہے. دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ دل کہہ رہا ہے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو وہ دل میں بساتا ہے، دل سے یاد کرتا ہے. اپنے آپ سے پوچھو، حد تک ہائے دنیا دنیا کرتا رہا، کیا ہاتھ آیا تیرے؟ آج تک اللہ کے دین کو پیٹھ بتائی، کیا تیرے محلے میں اللہ کا دین آباد ہو گیا؟ کیا یہ دین صرف سوچوں سے زندہ ہوتا ہے؟ ایک بزرگ تھے، وہ اللہ اللہ بہت کرتے تھے، اللہ کی یاد میں زندگی گزر. ایک ایسا وقت آیا اپنے اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ
اب تو میرا دل آپ کی محبت کے لیے فارغ ہو گیا، اب میرے دل میں صرف آپ کے لیے جگہ ہے، کسی کے لیے نہیں۔ فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، محبت ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحم اللہ، کریم آقا، اے اللہ جی، اتنے سب لوگ، ہم لوگ سب آئے ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو اپنے دل میں بسانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ایک بہت بڑا مجمع آپ کو ڈھونڈا آ گیا ہے، آپ کو تلاش کرتا آ گیا ہے کہ چلو چلے جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بیان ہے، 1.5 گھنٹے کے قریب کچھ باتیں اللہ کے دین کے بارے میں سنیں گے، ہمارا بھی ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا بھی یقین مضبوط ہوگا، ہم بھی اللہ کی طرف آئیں گے۔ اللہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیان میں ہم آ بھی جاتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، ہم بول بھی لیتے ہیں، نیت بھی کر لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، اللہ 2-3 دن بعد توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ شیطان کہتا ہے کیا ہوا تیری توبہ کا، بہت بڑا ولی بننے والا آیا تھا، بد نظری سے بچوں گا یہ کہنے آیا تھا، تو رات میں تہجد میں اٹھنے والا تھا، پھر گیا نا سارا پانی تیری محنتوں پر۔ اے اللہ، پھر یہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اے اللہ، ایک بار نیت کرتے گناہوں سے بچنے کی، وہ بڑی زور لگا دیتا ہے، بڑی طاقت لگا دیتا ہے، کبھی بد نظری سے فسال دیتا ہے، کبھی نمازوں میں ناگا کر کے فسال دیتا ہے، اللہ کبھی سڑکوں پہ فسال دیتا ہے، کبھی موبائل میں فسال دیتا ہے۔ اللہ آج تک مقابلہ کرتے رہے، وہی ہم سے جیت گیا، ہمیں تانا دیتا رہا، کہاں ہے تیرا تقوی اور کہاں ہے تیری وہ سوچ؟ بڑا نیک بننے آیا تھا، بڑا اللہ کا ولی بننے چلا تھا، میں بھی مفتی احمد خان پوری صاحب کی طرح رات میں 3 بجے اٹھوں گا، اتنا آسان ہے کیا 3 بجے اٹھنا؟ اے اللہ اللہ اللہ، تیرے عاشق لوگ ہیں، وہ ابھی بھی اس کا مقابلہ کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ قرآن میں آپ نے کہا ہے کہ بے شک انسان شیطان تیرا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرو۔ اللہ والوں نے دشمنی کی، وہ راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، وہ غیبت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، تانا نہیں دیتے، اپنے آپ کو ہر ایک سے کمتر سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم کچھ ہے بھی نہیں، اے اللہ پھر بھی ہم لوگوں کو اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ ہماری زندگی میں وہ راتوں کی عبادت نہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو آپ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو اتنے نیک بھی نہیں، تھوڑی بہت نیکی ہو جاتی ہے وہ بھی غیبت کر کے آگے چلتی کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو حقیر سمجھتے رہتے ہیں۔ اللہ شیطان بھی بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، کچھ آتا جاتا نہیں، دل میں وہ اللہ کی محبت نہیں، وہ اللہ کا تعلق نہیں، خاموخواہ تکبر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، رب معاف کر دے، سبحان رب معاف کر دے،
کریم رب معاف کر دے، آج آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ جمعہ کا دن تھا، ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اے اللہ گزشتہ کل رات اس وقت ہم باڑ میں تھے، ہم ریل میں تھے، ہم پانی میں تھے، اللہ لائٹیں نہیں تھی، ایک عجیب سناٹا تھا، پانی کی آواز آتی تھی، اوپر سے بارش برس رہی تھی، بچے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ کتنے گھر والے ایسے ان کے پاس کھانا نہیں، کتنے گھر والے ایسے ان کے پاس پانی نہیں۔ اللہ بہت اچھی طریقے پر یاد ہے، ایک بوٹ آتی ہے پانی لے کر کھانا لے کر، بڑے بڑے مالدار لوگ بڑی للچاتی نظر سے وہاں دیکھتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، ہر کسی کی آواز ہوتی ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ کہتا ہے بھائی صاحب ہمیں بسکٹ دے دو، ہمیں بسکٹ دے دو، کوئی کہتا ہے ہمیں پانی دے دو، کوئی کہتا ہے ہمیں کھانا دے دو۔ اور دور والے جہاں وہ بوٹ نہیں جا سکتی تھی، وہاں پھنس جانے کا خطرہ تھا، وہ للچاتی نظر سے دیکھنے لگے۔ اے اللہ ایک جگہ پر 2 واچ مین پھنس گئے تھے، وہ بارش وہ کیچڑ والا پانی پی پی کر اپنا گزران چلا رہے تھے، فون کے ذریعے لوگوں کو بتا رہے تھے ارے لوگوں ہمیں نکالو ہمیں نکالو۔ وہاں کسی کی جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں جب آپ کی پکڑ آتی ہے اور جب آپ کی لاٹھی چلتی ہے، اچھے اچھے لوگ پھنس جاتے ہیں، پھر لوگوں نے 2000 روپے دے کر انہیں نکالا۔ اللہ ابھی بھی کتنے لوگ ریل میں ہے، اے اللہ ہم ہیں آپ کی نعمتوں میں ہے، بہاروں میں ہے، پھر بھی ہم کہاں بد نظری سے بچ رہے ہیں، ہم کہاں غیبت سے بچ رہے ہیں، ہمیں کہاں آپ کے یاد کی توفیق ہے۔ اے اللہ ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ ہماری باتوں سے کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہمارے پاس کہاں وقت ہے آپ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ رب ہمارا قبر میں کیا ہوگا، ہمارا قبر میں کیا ہوگا، ہم نے بہت گناہ کیے اللہ، بہت گناہ کیے، ہم آپ کو منہ بتانے کے لائق نہیں ہیں، ہم نظر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، ہمارا نام اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ اے اللہ ہماری زندگیاں سنتوں سے کوسوں دور ہے، ہمارے گھروں سے سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اللہ جی آج کی مجلس میں پچھلے سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ جی ایک نظر آپ کی ہو جائیں، ایک مہر آپ کی ہو جائیں، جاؤ تم سب کو بچا لوں گا۔ اللہ کہہ دیجئے اللہ بچا لیجئے، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دیجئے۔ پورا مجمع نیک بننے کی نیت کرتا ہے، یہ سننے والے نیک بننے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو دینداری والا ماحول بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اوپر اسلامی لباس آ جائے، ہمارے مردوں کے چہروں پر داڑھی آ جائے، ٹوپی آ جائے، اظہار ٹخنوں سے اوپر ہو جائیں، آخرت یاد آنے لگے، آپ کے دین کی محنت کرنے لگے، ہماری مستورات کے اوپر سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع آ جائے، ہمارے بچے حافظ عالم بننے لگے، اسلامی لباس میں آ جائے، ہم ان کے انگریزی بال نہ کٹوائیں۔ اللہ ہمارے گھر سے پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے، یہ کوئی غیر کا گھرانہ نہیں ہے۔ یہ گھر وہ ہے جس میں ٹی وی نہیں ہے، یہ گھر وہ ہے جس کے اوپر الٹی چھتری نہیں ہے۔ جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہوتی ہے اس گھر پر اللہ کے سیدھے فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ جی کچھ قافلے تو مدینہ منورہ میں ہیں، ابھی حج کے دن ختم ہو گئے، اللہ جی کتنے قافلے روزانہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہوں گے، پوری دنیا بھر کے لوگ، ہمارے علاقے کے لوگ، آپ نے ہی انہیں پہنچایا، آپ ہی انہیں لے گئے۔ اللہ جی اس سال تو ہماری حاضری مقدر نہیں تھی، ویسے ہمارے اعمال بھی نہیں تھے، لیکن اللہ جی فقیر تو کچھ بھی مانگ سکتا ہے، اور ہمیں کہا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ آپ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ جی پلیز آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، پیارے نبی کے صدقے طفیل ہماری بھی بار بار کی حاضری کرواتے ہیں۔ اللہ کتنے اللہ والے آپ نے ان کے لیے پورے راستے کھول دیے، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا حج مہنگا ہے یا سستا ہے، پتہ چلتا ہے وہ لوگ وہیں پر ہیں۔ کون بلاتا ہے؟ آپ بلا لیتے ہیں انہیں۔
تیرے عاشق لوگ وہاں پر ہیں. اے اللہ قافلے کے قافلے مدینہ منورہ جا رہے ہوں گے, بڑے خوشحال ہوں گے, نبی کے شہر میں جا رہے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہوں گے, خوشبو لگاتے ہوں گے, پیارے نبی کے روضے پر سلام عرض کرنے جاتے ہوں گے, کبھی جنت کے ٹکڑے پر جاتے ہوں گے, کبھی اصحاب صفہ پر جاتے ہوں گے, کبھی گنبد خضرا کے قریب بیٹھ کر مدینہ منورہ کی اذان سنتے ہوں گے, کبھی اپنے دکھڑے پیارے نبی کو سناتے ہوں گے, پیارے نبی سے دعا کی درخواست کرواتے ہوں گے, کبھی سلام عرض کرنے چلے جاتے ہوں گے, کبھی وہاں کی اذان سن کر روتے ہوں گے. اللہ ہم نے دیکھا وہاں لوگوں کو, ایک لوگوں کا بڑا ہجوم وہ ہے جو وہاں کی اذان سن کر ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر. ہم 50,000 نمازیں پڑھنے کہاں جائیں گے؟ اللہ ہمیں بھی وہاں لے جا, اللہ ہمیں بھی وہاں لے جا. اے اللہ عظمت کے ساتھ لے جا, قدردانی کے ساتھ لے جا, اپنے خزانے غیب سے لے جا. اے اللہ اب ہمارے لیے راستے کھول دے, حرمین شریفین کی حاضری مقدر فرما دے, ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم وہاں آ سکیں. اللہ 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 اللہ, یہ پورا مجمع آپ کی ایک نظر کرم کا محتاج ہے. یہ پوری بستی والوں پر رحم فرما, شرک و بدعات کو ختم فرما, ہمیں دین کی مبارک محنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما, کسی اللہ کے ولی سے بیعت ہو کر ان کے معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.